الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، میں نے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پڑھی. بڑی مشہور حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جب ہم دنیا میں غور کرتے ہیں، مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے حالات دیکھتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ حضور نے کیا فرما دیا کہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت. حدیث شریف کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیں کہ قید خانے کی دو خصوصیت ہوتی ہیں. پہلی خصوصیت قید خانے کی یہ کہ اس میں قیدی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. جیل میں قیدی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. جو جیلر کا حکم ہوگا وہی اس کو کرنا ہوگا. دوسری خصوصیت قید خانے کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر کسی قیدی کا دل نہیں لگتا. چاہے وہ کتنے ہی سال سے جیل میں ہو، کتنے ہی سال سے بند ہو، لیکن اس کا وہاں دل نہیں لگتا. ہمیشہ سوچتا ہے کہ یہاں سے کسی طرح نکل جاؤں. یہ قید خانے کی دو خصوصیت ہے. پہلی کہ وہاں قیدی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. دوسری، وہاں اس کا دل نہیں لگتا. اسی طرح جنت کی باغ کی بھی دو خصوصیت ہوتی ہیں. پہلی خصوصیت باغ کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں آزادی ہوتی ہے گھومنے پھرنے کی. پارکوں میں، انگلش میں پارک بول دیتے ہیں اور عربی میں اسی کو جنت کہا جاتا ہے. تو وہاں آدمی کو پابندی نہیں گھومنے پھرنے کی، وہ کہیں بھی گھوم پھر سکتا ہے. ہاں، گارڈن میں ہے، پھول توڑنے کی اجازت نہیں ہوتی، منع ہے، لیکن گھومنے پھرنے کے لیے منع نہیں ہے. اگر گھومنے پھرنے سے بھی منع کر دیا جائے تو وہاں جائے گا کون؟ تو پہلی خصوصیت باغ کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں گھومنے پھرنے کی آزادی ہوتی ہے. اور دوسری خصوصیت یہ کہ وہاں سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا. وہاں سے آدمی کبھی آنا نہیں چاہتا. جب ہر طرف رنگ برنگ کے پھول نظر آئیں گے اور خوشگوار موسم ہوگا تو کون آنا چاہے گا؟ یہ دو خصوصیت باغ کی ہوتی ہے. اب حدیث شریف کو سمجھیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. یعنی مومن، ایمان والا، مسلمان وہ دنیا میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا.
وہ جب چاہے نماز پڑھ لے، جب چاہے نہ پڑھے، جب چاہے روزہ رکھے، جب چاہے نہ رکھے، وہ جیسے چاہے کپڑے پہن لے، وہ چاہے تو پینٹ شرٹ پہن لے، وہ چاہے تو ٹوپی لگا لے، وہ چاہے تو لنگی پہن لے، وہ چاہے تو بنیان میں گھومتا پھرے، یہ مومن نہیں کر سکتا دنیا میں۔ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق ہر عمل کرنا ہوگا۔ وہ کھائے گا اللہ کے حکم کے مطابق، وہ پیے گا اللہ کے حکم کے مطابق، وہ پہنے گا اللہ کے حکم کے مطابق، وہ اپنی شکل و صورت بنائے گا اللہ کے حکم کے مطابق۔ اس کی مرضی نہیں چلے گی، وہ چاہے تو فل داڑھی رکھ لے، وہ چاہے تو ہاف داڑھی رکھ لے، اور وہ چاہے تو پورا پلیٹ فارم صاف کرا دے، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ کا جیسا حکم ہوگا اسی کے مطابق اس کو عمل کرنا ہوگا، کیونکہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ اور دوسری بات کہ مومن جو صحیح ایمان والا ہوگا اس کا دل کبھی بھی دنیا میں نہیں لگے گا، وہ دنیا سے دل نہیں لگائے گا، اس کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہوگی۔ وہ دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنائے گا، اس کا مقصد ہمیشہ آخرت ہے۔ یہ دوسری خصوصیت ہے۔ تو مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، مومن دنیا میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ دوسری، مومن دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنا سکتا، اس کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہوگی۔ اور کافر کے لیے فرمایا دنیا جنت ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے کرے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ کیوں؟ اس نے پابندی میں اپنے آپ کو ڈالا ہی نہیں۔ جب وہ اللہ کو نہیں مانتا، آخرت پر اس کا یقین نہیں، رسولوں کو وہ نہیں مانتا، فرشتوں کو وہ نہیں مانتا، جب اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس نے پابندی اپنے اوپر لگائی نہیں، تو وہ جو چاہے کرے۔ ہم نے، مسلمانوں نے، ایمان والوں نے پابندی خود اپنے ذمے لی ہے اللہ کو مان کر۔ ہم نے اللہ کو مان لیا، اب جیسا اللہ کا حکم ہوگا اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ وہ تو آزاد ہے، انہوں نے پابندی اپنے اوپر لگائی نہیں، انہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں، تو ان کے لیے کوئی پابندی بھی نہیں ہے، وہ جیسے چاہے زندگی گزارے، وہ جو چاہے کرے۔ اور دوسری بات کہ کوئی بھی کافر دنیا سے جانا نہیں چاہتا، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دنیا میں اور جی لوں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ کافر کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو 1000 سال کی عمر مل جائے، اس کو 1000 سال کی عمر مل جائے، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو 1000 سال کی عمر مل جائے پھر بھی وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ اللہ کو مان نہیں رہا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو چاہے وہ دنیا میں 1000 سال رہ لے، آگے اس کے لیے عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، تو دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے اس کو معلوم ہے کہ جب تک سانس چل رہی ہے تب تک یہ مزے ہیں، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ اس کو معلوم ہے جب تک سانس چل رہی ہے، دنیا میں ہوں، تب تک مزے کر لوں، آنکھ بند ہوتے ہی تو جوتا بجنا شروع ہو جائے گا، آنکھ بند ہوتے ہی ڈنڈا شروع، اس کو معلوم ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے دنیا میں 1000 سال جیوں۔ اور ایمان والے کا دل دنیا میں نہیں لگتا، کیوں؟ اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، اس کا مقصد آخرت ہے۔ تو حدیث شریف کا پیغام کیا ہے؟ حدیث شریف کا پیغام یہی ہے کہ ایمان والے لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، جنہوں نے اپنے گلے میں اللہ کی غلامی کا توق ڈالا ہے، وہ لوگ دنیا سے دل نہ لگائے، دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔
دنیا کو اپنا مقصد نہ بنائیں. جب آخرت پر نظر ہوگی تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اذان ہو رہی ہے اور ایک مسلمان اور ایک ایمان والا دکان پر بیٹھ کر گراہک کا انتظار کر رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اگر آخرت پر اس کی نظر ہوگی، اذان ہوگی، فوراً دکان کا شٹر گرائے گا، مسجد کی طرف آئے گا. اگر اس کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی، آخرت سے دل لگا ہوا ہوگا. اور اگر دنیا سے دل لگا ہوا ہے تو اذان ہو رہی ہے، بیان چل رہا ہے، اس پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. کیوں؟ دنیا ہی اس کا مقصد ہے. تو حدیث شریف یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو دنیا سے دل نہیں لگانا، بلکہ اپنی نظر آخرت پر رکھنی ہے. اپنا مقصد آخرت کو بنانا ہے. اور کافروں کو جو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، وہ عیش کر رہے ہیں، دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، اس پر ہماری رال نہیں ٹپکنی چاہیے. کیوں؟ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں متاع قلیل، وہ تھوڑے دن کا سامان ہے، تھوڑا سا مزہ ہے، اس کے بعد پھر ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. تو ہمارے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. ہم اپنی مرضی اس میں نہیں کر سکتے. ہمارا جی چاہے گا تو ہم جو چاہے کریں گے، ہمارا جی چاہے گا ہم نہیں کریں گے. یہ نہیں چلے گا، کیونکہ ہم نے اللہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے. اب جیسا اللہ چاہیں گے ہمیں ویسے عمل کرنا ہوگا. اور کافروں نے اللہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں نہیں ڈالا تو وہ جو چاہے کریں، ان پر یہاں کوئی پابندی نہیں. لیکن جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں نقشہ بدل جائے گا، وہاں کا منظر کچھ اور ہوگا. آپ حضرات نے مہر دیکھی ہوگی، ربڑ کی مہر. ربڑ کی مہر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں الٹے حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں، حروف اس میں الٹے لکھے ہوتے ہیں. لیکن جب اس کو سیاہی میں بھگو کر کسی کاغذ پر آپ ماریے تو حروف سیدھے لکھے آئیں گے. یہی دنیا کا حال ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت. لیکن جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت میں پہنچیں گے تو نقشہ بدل جائے گا، وہاں مومن کے لیے جنت اور کافر کے لیے قید خانہ. اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ جو اللہ پر ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں، اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، اللہ کی کتابوں کو مانا، فرشتوں کو مانا، تقدیر کو مانا، آخرت کو مانا، یعنی جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنت کے اعلیٰ درجے میں باغات تیار کر رکھے ہیں. ان کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں باغات تیار ہیں. جنت کے اندر 100 درجات ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. تو اعلیٰ درجے کی جو جنت ہے اس میں اللہ نے ان ایمان والوں کے لیے، اعمال والوں کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں. اور یہ ان کے لیے مہمان نوازی کے طور پر ہوگا. مہمان نوازی کے طور پر اللہ ان کو عطا فرمائیں گے. کسی بھی انسان کو دینے کے 4 طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ سیٹھ صاحب دکان پر بیٹھے ہیں، کوئی بھکاری مانگنے کے لیے آ گیا، گلے سے 2 روپیہ نکالا اور پھینک کر دیا، لو. یہ بھی دینے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اس میں سامنے والے کی توہین ہے، اس کی انسلٹ ہو رہی ہے. لیکن دینے کا ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ دینے کا ہے کہ سامنے والا ہمیں کیش دے رہا ہے، ہم اس کو سامان دے رہے ہیں. یہ بھی دینے کا ایک طریقہ ہے. اس میں نہ اس کی عزت ہے نہ توہین ہے. اس نے ہمیں پیسے دیے، ہم نے اس کو سامان دیا. یہ بھی دینے کا ایک طریقہ. تیسرا طریقہ دینے کا ہے کہ ہم کسی کو گفٹ دیں، تحفہ دیں، ہدیہ دیں.
یہ بھی دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس میں سامنے والے کی عزت ہے، رسپیکٹ، لیکن ہلکی کم درجے کی رسپیکٹ ہے. اور چوتھا طریقہ دینے کا ہے مہمان نوازی کے طور پر. ہمارے گھر مہمان آئے اور ہم نے ان کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کیے. ہمیں معلوم ہے وہ 2 ہی روٹی کھائے گا، لیکن 50 روٹیاں تیار کر کے اس کے سامنے رکھ دی. معلوم ہے وہ ایک ہی قسم کا سالن کھائے گا، لیکن 10 طرح کے سالن اس کے سامنے رکھ دی. یہ عزت کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ ہائی کوالٹی رسپیکٹ ہے، اعلیٰ درجے. اس سے اوپر عزت نہیں ہو سکتی. تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جو جنتیوں کو اللہ باغات عطا فرمائیں گے وہ مہمان نوازی کے طور پر ہوں گے. یعنی اس سے اوپر کوئی عزت ہو ہی نہیں سکتی. اللہ ایسی عزت عطا فرمائیں گے جو لوگ دنیا میں ایمان اور اعمال کے ساتھ گئے ہوں. آگے فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی ان کا وہاں سے نکلنے کو دل نہیں چاہے گا. وہ کبھی سوچیں گے بھی نہیں کہ ہم اس جنت سے چلے جائیں. اب ہم لوگ خیال کریں گے کہ ایسا کیسے ہوگا. ایک آدمی ایک جگہ پر 1 سال رہا، 2 سال رہا، 10 سال 20 سال بہت ہو گیا. ایک ہی جگہ رہتے رہتے طبیعت اکتا جاتی ہے اور آدمی سوچتا ہے کسی نئی جگہ جاؤں. جنت میں ہمیشہ رہنا ہے جہاں کی عمر کبھی ختم نہیں ہوگی. وہاں آدمی کا دل اکتائے گا نہیں. وہاں آدمی کیسے رہے گا؟ اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمائی. کہا کہ جنت میں ہر ہفتے ایک بازار لگے گا، ایک مارکیٹ ہوگی جنت میں ہر ہفتے. اس میں جنتی مرد جائیں گے اور وہاں طرح طرح کے اور ہر قسم کے فوٹو ہوں گے، حسن ہوگا. اس کو کہا جاتا ہے سوق الحسن، یعنی بازار حسن ہوگا، خوبصورتی کا بازار. جس کو جیسی بیوٹی چاہیے خرید سکتا ہے وہاں سے. تو جنتی لوگ جب وہاں جائیں گے ایک سے ایک فوٹو اور اعلیٰ درجے کی بیوٹی وہاں نظر آئے گی. جس جنتی کو جو پسند ہوگا وہ اسے لے گا اور اس کا چہرہ اسی جیسا بن جائے گا. جیسی خوبصورتی وہ پسند کرے گا اس کا چہرہ ویسا ہی ہو جائے گا. ایسی وہاں مارکیٹ ہوگی، بازار حسن ہوگا. جیسی خوبصورتی جس کو پسند ہے ویسا ہی اس کا چہرہ بن جائے گا، جسم ویسا ہی ہو جائے گا. اور ادھر جنتی عورتیں اللہ ان پر حسن کی بارش برسائے گا. بارش ہوگی جس کی وجہ سے جنتی عورتیں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی اور پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو جائے گی. اور جیسا جس کی خواہش ہوگی ویسے اس کی شکل و صورت بن جائے گی. جب بازار سے مرد لوگ اپنے مقام پر آئیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ میرے سرتاج، آپ جب یہاں سے گئے تھے تو آپ تو ایسے نہیں تھے، اب جب واپس آئے ہیں تو آپ کا حسن پہلے سے دوبالا ہے، آپ بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں، پہلے تو ایسے نہیں تھے. تو جنتی کہیں گے اپنی عورتوں سے کہ میری جان، تو بھی تو ویسی نہیں ہے، جیسے میں چھوڑ کر کے گیا تھا تو تے اس سے بھی 4 قدم آگے ہے. یعنی تیرا حسن بھی، تیرے حسن میں بھی 4 چاند لگ گئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اس جنت میں ایسا انتظام فرمائیں گے کہ دل اکتائے گا ہی نہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک مثال دی ہے حسن کے بارے میں. صرف جنت کی ہر چیز ایسی ہی ہوگی کہ اس سے آدمی کا دل اکتائے گا نہیں. بیوی نے ایک ٹائم پلاؤ پکایا، دوسرے ٹائم بھی پکایا، تیسرے ٹائم بھی پکایا، تو بڑے میاں کہیں گے کیا گھر میں آٹا ختم ہو گیا؟
جو چاروں ٹائم پلاؤ ہی چل رہا ہے، دل اکتا جاتا ہے ایک ہی کھانا 3 ٹائم اگر آدمی کھا لے۔ لیکن جنت میں کھانا ایک ہی جیسا ہوگا، مزہ اس کا الگ الگ ہوگا، اس سے آدمی کا دل اکتائے گا نہیں۔ جنتی کہے گا میرے لیے چیکو لایا جائے، مثال ہے، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، کھا لے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہے گا اب مجھے انگور چاہیے، میرے پاس انگور لایا جائے۔ تو وہاں کے غلام خادم تشتری میں لے کر کے پہنچیں گے جنتی کے پاس، کہیں گے لیجیے۔ وہ دیکھے گا، کہے گا کہ میں نے تو انگور منگائے، یہ تو چیکو ہے۔ تو جنت کے خادم کہیں گے حضرت کھا کے تو دیکھیے۔ جب وہ کھائے گا تو اس کا مزہ پہلے سے الگ ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں کسی بھی جنتی کا دل اکتائے گا نہیں، کیوں کہ ہر لمحے وہاں کا مزہ الگ ہوگا، کھانا دیکھنے میں ایک جیسا لگے گا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ ان کے پاس کھانا لایا جائے گا، جو بھی وہ منگائیں گے وہ لایا جائے گا، تو ان کو محسوس ہوگا یہ پہلے والی چیز ہے، لیکن جب اس کو کھائیں گے تو اس کا مزہ الگ ہوگا۔ یہ ایمان والوں کے لیے جنت میں ہوگا، اور کافروں کا حال اس کا الٹا ہوگا، ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب، ہر طرف سے عذاب ہی عذاب۔ جہنم میں جب عذاب ہوگا تو وہ اللہ سے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، ہمیں ایک موقع اور دے دیجئے، ایک چانس اور مل جائے، پھر ہم اچھے عمل کریں گے۔ اگر اس کے بعد بھی ہم نے غلط عمل کیا، آپ کی نافرمانی کی، تو پھر ہم قصوروار ہیں، ایک موقع دے دیجئے۔ لیکن وہاں پر موقع نہیں دیا جائے گا، وہاں موقع نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ جہنم کو دیکھ چکے ہیں، اب وہ عذاب کو دیکھ چکے ہیں۔ اب اگر ان کو دنیا میں بھیجا جائے اس عذاب کے یاد ہوتے ہوئے، وہ عذاب ان کو یاد رہے، اس حالت میں دنیا میں آئیں گے، تو پھر امتحان کہاں ہوا؟ پھر امتحان نہیں ہوگا۔ جب آدمی کو معلوم ہے یہ عذاب ہونے والا ہے، تو پھر دنیا میں امتحان کا مقصد ہی ختم ہو گیا، امتحان کہاں سے ہوگا؟ اور اگر وہ چیز بھلا دے جو جہنم میں اس نے گزاری ہے زندگی، وہ عذاب اور وہاں کا ڈر اس کے دل سے نکال دیا جائے، پھر دنیا میں بھیجا جائے، تو پھر تو ویسے ہی رہے گا جیسے پہلے تھا۔ مثال مشہور ہے کہ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ 100 سال بھی اگر کتے کی دم کو سیدھی کر کے نلکی میں رکھا جائے، پھر نکالا جائے تو کتے کی دم ویسے ہی نکلے گی، ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ تو اگر عذاب ان کو یاد رہے گا، پھر دنیا میں آئیں گے تو امتحان نہیں ہوا، اور اگر عذاب کو بھلا کر کے دنیا میں بھیجا جائے تو کتے کی دم سیدھی ہوگی ہی نہیں۔ تو اس لیے وہاں سے ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا، طرح طرح کا عذاب ہوگا۔ وہ وہاں کے جو فرشتے ہیں جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ اے داروغہ جہنم، اپنے رب سے فریاد کرو، ہماری بات ان تک پہنچا دو کہ ہمیں اللہ ختم ہی کر دے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ ختم کر دے، لیکن وہاں ختم بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں دنیا میں اللہ کی قید میں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ نے جس چیز کو کھانے کے لیے کہا ہم وہ کھائیں، اللہ نے جس چیز کو پہننے کے لیے کہا ہم وہ پہنیں، اللہ نے جس چیز کو پینے کے لیے کہا ہم وہ پیے، اللہ نے جو کرنے کو کہا وہ کرے، جس سے منع کیا اس سے رک جائے۔ جب ہم یہاں ایسا کریں گے تو آخرت کی زندگی پھر ہمارے لیے جنت ہوگی، وہاں اپنی مرضی کی زندگی ہوگی۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں 24ویں پارے میں کہ وہاں جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ یہاں پر رب چاہی زندگی گزارنی ہے تو آخرت میں من چاہی زندگی ہوگی، اور اگر ہم نے دنیا میں من چاہی زندگی گزار لی تو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہمارے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو حدیث کا مقصد یہی ہے کہ ایمان والو دنیا میں رہو،
دنیا میں کماؤ کھاؤ پیو سب کچھ کرو، لیکن آخرت کو اپنا مقصد بنا کر، دنیا کو مقصد نہ بناؤ، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ یہی حدیث کا مطلب ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اور کافر کے لیے جنت ہے، وہ جو چاہے کر لے، اسے 4 دن کی چاندنی یہاں ملی ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے اندھیری رات ہے، ہمیشہ کے لیے اس کا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔